جسم، بدن اور حیات کی زکوٰۃ ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ عید فطر میں انسان یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ البتہ یہ زکوٰۃ فطرہ بھی ان افراد پر واجب ہے جو مالی قدرت پرداخت کی اور ادائیگی کی رکھتے ہوں، ان پر واجب ہے۔ جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے، یہ قدرت نہیں رکھتے، ان افراد پر واجب نہیں ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ کی ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ الاموال۔ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق کن کن چیزوں پہ ہوگی؟ کہتے ہیں ان کے متعلقات معین اور مشخص ہیں۔ ہم یا بہرحال کوئی بھی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں یا ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے عنوان بحث ہے، اس طرح دیکھیے، موارد وجوب، یہ دیکھیے یہاں ہے موارد وجوب زکوٰۃ اموال۔ اس کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے غلات کے بارے میں، اس کے بعد دامہا اور اس کے بعد سکہا۔ غلات میں گندم، جو، خرما اور کشمش۔ خرما وہی کھجور ہے، جو بھی وہی استعمال ہوتا ہے، گندم بھی وہی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اناج سے مربوط ہو گئی چیزیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو حیوانات کے ساتھ مربوط ہیں۔ موارد وجوب زکوٰۃ اموال یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا غلات ہے یعنی گندم، جو، خرما اور کشمش، اس کے علاوہ نہیں، یا دامہا ہے یعنی حیوانات وغیرہ۔ ان میں سے 3 حیوان ہیں صرف، ایک اونٹ، شتر، گاؤ، گائے، گوسفند یعنی بھیڑ، اور یا اصلا سکے ہیں یعنی یا سونا ہے یا چاندی، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں۔ اب حد نصاب کیا ہے؟ چونکہ گندم کے لیے بھی حد نصاب معین کیا گیا ہے، جو کے لیے، خرما کے لیے، کشمش کے لیے، اونٹ کے لیے، گائے کے لیے، بھیڑ کے لیے، اور مثلا طلا اور نگرا کے لیے۔ اور دیکھیے گائے کے ساتھ بھینس بھی شامل ہے، وہ ملحق ہے اسی حکم میں۔ حد نصاب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ان اشیاء کی زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہے کہ وہ مشخص اور معین مقدار میں جب یہ پہنچے تو۔ کہتے ہیں کہ اگر مقدار مشخص تک یہ اشیاء پہنچے تو ہم اسے کہتے ہیں مقدار حد نصاب میگویان۔ پس زکوٰۃ ان اشیاء کی زکوٰۃ در صورتی واجب می شود، اس صورت میں واجب ہو جاتی ہے کہ بمقدار مشخصی برسد، کہ مقدار مشخص تک وہ چیز پہنچ جائے۔ کہ کہتے ہیں اس مقدار مشخص کو ہم مقدار حد نصاب بھی کہتے ہیں۔ حد نصاب یعنی اگر محصول بدست آمدے، اگر محصول جو ہاتھ میں آیا ہے، انسان حاصل کر چکا ہے، وہ یا تعداد دام اد حد نصاب کمتر باشد زکوٰۃ ندارد۔ مثلا گندم جو اسے حاصل ہوئی ہے، یا جو یا خرما یا کشمش، کہتا ہے کہ اگر مقدار حد نصاب تک نہ پہنچے یا کمتر ہو اس سے تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ یا مثلا اونٹ تو ہیں لیکن کمتر ہیں، گائے مقدار نصاب میں نہیں پہنچے، حد نصاب کو نہیں پہنچے، یا بھیڑ تو ہے اس کے بعد لیکن بھیڑوں کی تعداد وہ نہیں ہے جو ضروری ہے، یا وہ شرائط نہیں ہے جو بیان کیے گئے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب ہے کہ غلات کا نصاب کیا ہے۔ نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ نصاب غلات بطور دقیق طور پر 847/207 کلو گرام، لیکن متن میں جو ذکر ہے یہ اسٹار کا نشان ہے، نصاب غلات پر اسٹار لگا کر نیچے، یعنی 2 اور 1 حاشیے کے درمیان میں اسٹار ہے، یہی دیکھیے گا۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام غلات چہارگانہ، یہ جو 4 گانا ہم غلات بیان کر چکے ہیں، مراد ان کی گندم، جو، خرما اور کشمش ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نصاب دار صرف ایک نصاب ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ اگر گندم 850 کلو گرام ہوئی، یا جو 850 کلو گرام، یا خرما 850 گرام، یا کشمش 850 گرام اگر حاصل ہوئی بدست عمر
بنابراین اگر محسوب بزسمت از این کمتر باشه زکات ندارد. کہتے ہیں کہ اگر اس مقدار میں آپ وہ برداشت کر رہے ہیں محصول جو ہاتھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ زکات واجب ہے. اس سے کم ہو مثلا 500 کلو گرام ہے 500 یا 600 کلو گرام ہے تو بھی زکات واجب نہیں ہے. بس 850 کلو گرام, کلو میٹر نہیں کلو گرام. اب ہے بحث جناب مقدار زکات غلات. خود چلے ایک شخص باغ ہے کھجور کا, خب 850 کلو گرام یا اس سے زیادہ کہیں ہوتے ہیں اس کے پاس یہ خورما وغیرہ, یا مثلا انگور ہیں کشمش وغیرہ وہاں سے حاصل ہوتی ہے, یا اس کی اپنی زمین ہے کئی ہزار مثلا یہ ایکڑوں پر مشتمل ہے, تو کہتے ہیں پھر اگر اس طرح صورتحال ہو چنانچہ یہ کہ عظیم محصولات بحد نصاب رسائے, ان میں سے اگر ایک حد نصاب تک پہنچے باید مقداری از آن بے عنوان زکات پر, ان میں سے کچھ حصہ زکات کے عنوان سے دینا چاہیے, ولی مقدار زکات غلات بستگی بھی چگونگی آبیاری انہدارت. اب دیکھیں اس کو کس ذریعے سے, مثلا گندم تھی کس طرح پانی دیا ہے اس کو, یا کھجوریں وغیرہ تھی, یا مثلا انگور وغیرہ جو کچھ ہے کس طرح ان کی آبیاری ہوئی ہے. چونکہ زکات کی مقدار, زکات غلات کی مقدار کا تعلق آبیاری کی کیفیت سے ہے, لہذا ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 مقدار زکات محصولی کی بآب باران و رودخانه آبیاری می شود و یا دیمی باشد. یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ محصول زکات کہ جسے آپ جو ہے نا بارش کی وجہ سے یا رودخانے کی وجہ سے آبیاری ہو رہی ہے, یا دیمی. اب اس دیم سے مراد یا یہ ہے کہ وہی ڈیم جسے یا فارسی میں سد کہتے ہیں, نہیں معلوم یہ اصطلاح جدید انہوں نے بنائی ہے, یا دیمی سے مراد ہے کہ زمین خود بخود ایسی ہو کہ وہ خیس ہوتی ہے, تر ہوتی ہے, گیلی ہوتی ہے, اور نیچے سے مثلا اس میں نمی آتی رہتی ہے جس کے سبب سے وہ گندم ہے یا مثلا جو ہے یا خرما ہے اور کشمش ہے وہ خود بخود ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے آبیاری دی جائے. کہتے ہیں کہ اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے اس کا 10واں حصہ یعنی 800 اگر 50 کلو گرام ہے تو اس کا 10واں حصہ اسے دینا ہوگا. ایک ممیز 10 یعنی 1/10 جسے ہم کہتے ہیں, مراد یہ ہے کہ 10واں حصہ دینا ہے. نمبر 2 مقدار زکات محصولی کی بعد دلو و یا موتور پمپ آبیاری می شود. کہتے ہیں کہ چونکہ آپ مثلا دلو کے ذریعے سے, ڈول کے ذریعے سے, یا پمپ ایک موٹر ہے جس پائپ کے ذریعے سے موٹر پمپ, مثلا یہ جس طرح آپ جنریٹر وغیرہ دیکھتے ہیں نا نصب کیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ نصب کیا گیا ہے اور اسی کے سبب سے اس محصول کو آپ آبیاری کر رہے ہیں. تو اس صورت میں اگر 850 کلو گرام ہے تو 20واں حصہ دینا ہے. چونکہ وہاں خرچہ کم تھا تو زیادہ تھی, یہاں چونکہ خرچہ زیادہ ہے اس لیے مقدار کم ہے. نمبر 3 محصول کی بے ہر 2 طریق باشد, یعنی ایک ایسی چیزیں ہیں یہ دونوں طریقوں سے ہوتے ہیں. یہ بارش کا پانی بھی آتا ہے اور رودخانے کا پانی بھی ہے. رودخانے وہی آپ دریا کے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ دریا نہ دریائے فارسی, چونکہ دریائے فارسی سمندر کی معنی میں ہے. رودخانہ وہی دریا کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ رودخانہ پھر نہریں ہوں چھوٹی چھوٹی جو وہاں تک پہنچتی ہوں, کینال ہو, بیراج ہو وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں کہ ہم آب دستی یعنی دونوں ہیں. کچھ وقت جب وہ آب رودخانہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ جنریٹر وغیرہ سے استفادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر اس طرح ہو تو زکوٰۃ نصف آن, کہتے ہیں کہ اگر
50 ہوں تو اس صورت میں 10واں حصہ، و نصف دیگر آن 20واں حصہ دینا ہوگا۔ اچھا، یہ مسئلہ تھا مقدار زکوٰۃ غلات کا۔ اب آئیے نصاب دامہا و مقدار زکوٰۃ آن۔ بھئی یہ جو جانور ہیں ان کی زکوٰۃ کا نصاب اور مقدار زکوٰۃ کیا ہے؟ سب سے پہلے گوسفند یعنی بھیڑ کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ اولین نصاب گوسفند، چونکہ گوسفند کے کچھ نصاب ہیں اسی لیے یہ بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں اولین نصاب گوسفند 40 عدد، 40 عدد اگر بھیڑیں موجود ہیں تو ایک بھیڑ کو بعنوان زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ وہ گوسفند تاب 40 عدد نرسد زکوٰۃ نظر، اگر گوسفند 40 عدد تک نہ پہنچے تو ان کا نصاب، ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نصاب ہے بعدی ان بطریقے بدی شرح۔ دیکھیں گوسفند کے لیے کچھ اور بھی نصاب ہیں، غلات کے لیے ایک ہی نصاب تھا، لیکن گوسفند کے لیے کچھ اور بھی نصاب ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ 40 عدد، دوسرا نصاب اس کا یہ ہے کہ 121 گوسفند ہوں، 21 بھیڑیں ہوں، یعنی 121 بھیڑیں، تو 2 بھیڑیں زکوٰۃ کے عنوان سے ادا کرنی ہوں گی۔ دوسرا نصاب یہ ہے کہ 201 بھیڑیں ہوں تو 3 بھیڑیں زکوٰۃ کے عنوان سے ادا کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، 301 بھیڑیں ہوں تو بنابر احتیاط واجب 4 بھیڑیں زکوٰۃ کے عنوان سے ادا کرنی پڑیں گی۔ نمبر 4 صاحب یہ ہے کہ 400 بھیڑیں ہوں یا 400 سے اوپر۔ کہتے ہیں ہر 7 آن یہ گوسفند، یعنی ہر 100 پر ایک بھیڑ بعنوان زکوٰۃ بڑھاتے جائیے، اور یہی اس کا نصاب ہے۔ پائندر کہتے ہیں کہ کہاں گیا، اگر تعداد گوسفندان از یک نصاب بگذرد ولی به نصاب بعدی نرسد زکات نصاب پایین را باید بپردازد۔ مثلا 50 ہیں، 60 ہیں، 100 ہیں، فرض کریں 100 بھیڑیں ہیں اس کے پاس، اب کون سی زکات دے گا؟ کہتے ہیں چونکہ اب 121 کا نصاب نہیں پہنچا، وہی 40 والا، یعنی ایک بھیڑ بعنوان زکات دینا ہوگا اسے۔ مثلا کسی کے 115، میں نے 100 کہا ہے، آپ 115 کر دیں، 115 اگر ہیں بھیڑیں، اگر 117 بھی ہوں، 18 بھی ہوں، تو اس صورت میں ایک بھیڑ کو زکوٰۃ کے عنوان سے ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 کہتے ہیں اب گائے کا مسئلہ، کہتے ہیں کہ گائے کا سب سے پہلا نصاب 30 ہے، یعنی 30 گائے ہوں تو اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں زکوٰۃ ان گوسالہ، 1 سال کا بچڑا جو نر ہو، مادہ نہ ہو، یعنی 1 سال کامل کر کے دوسرے سال میں وارد ہو چکا ہو تو وہ عنوان زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہوگا۔ نصاب بعدیان 6 عدد، گائے کا دوسرا نصاب جو ہے وہ 40 ہے، پہلے نمبر پر 30، دوسرے نمبر پر 40۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ بنے 40 عدد کسی کے پاس گائے ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آن یہ گوسالہ یہ مادہ اس کے وارد سالے سے وم شدہ باشد۔ کہتے ہیں کہ اگر 40 کا عدد پہنچ گئے تو اس کے لیے زکوٰۃ ایک ایسی یعنی مادہ گوسالہ ہے جو 2 سال کمپلیٹ کر کے تیسرے سال میں شروع ہو چکا ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر 40 سے زیادہ ہوں لیکن 60 تک نہ پہنچے تو فقط باید زکوٰۃ 40 آن را بدہد، یعنی ایک مادہ گوسالے کو بعنوان زکوٰۃ جو 2 سال کمپلیٹ کر کے تیسرے سال میں شروع ہو چکا ہو بعنوان زکوٰۃ دینا ہو۔ بیشتر از 60 باید با عدد 30 یا 40 یا ہر دو حساب کا۔ کہتے ہیں مثلا 60 سے زیادہ ہیں تو کہتے ہیں کہ یا تو پھر 30 کے عدد سے حساب کریں یا 40 کے ساتھ حساب کریں یا 30 اور 40 دونوں کو ملا کر حساب کریں، لیکن ولی باید طوری حساب شود کہ چیزی باقی نہ ماند، اس طرح حساب کیا جائے کوئی چیز باقی نہ رہے۔
یا اگر چیزی باقی ماند از 9 تا بیشتر نباشد، یا ایسا عدد باقی بچ رہا ہے جو مثلا 9 ہے، 9 سے زیادہ نہیں ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شتر کے لیے جو بیان کر رہے ہیں کہ 12 نصاب ہیں اونٹ کے۔ کتنے؟ 12 نصاب ہیں۔ سب سے پہلا نصاب یہ ہے کہ 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی زکوٰۃ 1 گوسفند۔ دوسرا نصاب یہ ہے کہ 10 اونٹ ہوں تو 2 بھیڑیں۔ نمبر 3 15 اونٹ ہوں تو 3 بھیڑیں، ٹھیک ہے۔ اگر 20 اونٹ ہوں تو 4 بھیڑیں۔ اگر 25 اونٹ ہوں تو 5 بھیڑیں۔ اگر 26 اونٹ ہوں کہ یک شتری کے وارد سال دوم شده باشد، وہ اونٹنی کا بچہ جو دوسرے سال میں شروع ہو چکا ہے، 1 سال اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ بعنوان زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر 36 اونٹ ہوں تو وہ بچہ اونٹنی کا جو تیسرے سال میں آیا ہو اسے دینا پڑے گا۔ وہاں کیا تھا؟ دوسرے سال میں 1 سال کمپلیٹ کر دیں گے دوسرے میں، کہ جہاں آپ 26 اونٹ رکھتے تھے تو ایک ایسا بچہ اونٹنی کا جو دوسرے سال میں آیا ہو 1 سال کمپلیٹ کر چکا ہو۔ لیکن اگر 36 ہیں تو ایک ایسا اونٹنی کا بچہ جو 2 سال کمپلیٹ کر کے تیسرے سال میں شروع ہو چکا ہو۔ اگر 46 اونٹ ہیں آپ کے پاس تو ایک ایسا اونٹنی کا بچہ جو 4تھے سال میں شروع ہو چکا ہو۔ اگر 61 اونٹ ہیں تو ایک ایسا بچہ اونٹنی کا جو 5ویں سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اگر 76 اونٹ ہوں تو 2 ایسے اونٹ کے بچے جو اونٹنی کے بچے جو تیسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ اگر 91 اونٹ ہوں تو 2 ایسے بچے اونٹنی کے جو 4تھے سال میں داخل ہو چکے ہوں، وہ بعنوان زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ اگر 121 اونٹ ہوں یا 121 اونٹ سے زیادہ ہوں تو کہتے ہیں کہ ہر 40 اونٹوں کے لیے ایک ایسا بچہ اونٹنی کا جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو وہ عنوان زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب آگے بحث ہے طلا اور نقرہ کی، کہ چاندی اور سونے کا نصاب کیا ہے۔ اگرچہ یہ بحث ہماری بہرحال ناقص ہی رہ گئی، لیکن اس حوالے سے چونکہ غلات اور جانوروں کا نصاب بیان کیا گیا، اب سکے کا نصاب ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔